جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں پاکستان سے ترکی کی ڈنکی لگانے والوں کی ریئل سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو لاسٹ والی ایپیسوڈ میں ہم نے گاڑیوں کا سفر کیا تھا اس غار سے لے کر پہاڑیوں کے سفر سے پہلے تک۔ تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے جا کر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کی ساری ویڈیوز نہیں دیکھی جو اب تک میں نے اپلوڈ کی ہیں تو ان ساری ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کر وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو لاسٹ والی ویڈیو میں ہم جب گاڑیوں سے اترے، ایجنٹ نے کہا کہ اب آپ تھوڑا سا آرام کر لیں اور بیگ شیگ اپنا پہن لیں، اور ہم تھوڑی دیر میں پیدل کا سفر شروع کرنے والے ہیں پہاڑیوں والا۔ تو ہمیں اس چیز کی امید تھی کہ زیادہ سے زیادہ کتنا چلیں گے، 3 گھنٹے بولا ہے اس نے، 5 گھنٹے چلا لے گا۔ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ 4 سے 5 گھنٹے میکسیمم ہم چلیں گے، اور اس کے بعد بارڈر ایریا آ جائے گا یا پھر کوئی اور سین لگ جائے گا، یعنی ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر شاید آگے کا سفر کریں۔ تو اس چیز کا ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہم نے کتنا زیادہ چلنا ہے۔ تو کافی لڑکے مطمئن تھے، 120 لڑکے تھے، اور کچھ لوگ مطمئن تھے، اور کچھ کی طبیعت یہ 3-4 گھنٹے کا سفر سن کر ہی پریشان ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ یہ وہی لڑکے ہوتے ہیں جو ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، اور جو کہ ان مشکلات سے نہیں گزرتے، اور صرف اپنے ذہن میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ راستہ جتنا بھی ہو، میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے ترکی جانا ہے، یورپ کا، صرف یہ اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ میں پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ راستے کی مشکلات جھیل نہیں سکتے، کیونکہ 120 لڑکا ہے اور ان میں ہر ورائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، کئی اچھے ہوتے ہیں، کئی برے ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں 120 بندوں میں۔ تو ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا، تو ایک ہی لائن میں سب چل رہے ہیں، اور پہاڑیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جہاں بھی ہم جب تھوڑا سا آگے چلے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک پہاڑ ہی پہاڑ، آگے دیکھا وہاں بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور سائیڈوں پہ پہاڑ، کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر جانا ہے، یہ سارا راستہ ہم نے آج کلیئر کرنا ہے۔ تو کافی لڑکوں کی حالت خراب ہو گئی، اور پانی کی بوتل تھی ہمارے پاس ایک، کئی لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں تھی، اور جو حسن ہے اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ آگے کیا کیا ہوا۔ تو ہم ایسے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ایجنٹ جو ہے وہ فل سپیڈ سے چل رہا ہے۔ پہاڑی لوگ ہیں، ان کو کیا ٹینشن ان پہاڑوں کی، نہ انہوں نے کبھی کہ نارمل زندگی دیکھی ہے کہ نارمل زندگی کیا ہے۔ جس بندے نے ایک ہی جگہ پر اپنی ساری زندگی گزار دی ہو، اس کو کیا پتا کہ دنیا داری کیا چیز ہے۔ وہ پہاڑی لوگ تھے، تو وہ ایجنٹ بھی ایرانی آپ سمجھ لیں، کیونکہ ایران اور پاکستان کے بارڈر کے وہ قریب رہتا ہے، تو آپ کو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس ملک کا ہے، ایرانی ہے یا پھر پاکستانی ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو وہ جب چل رہا تھا تو کافی لڑکے جو ہیں وہ تھک گئے تھے، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنے دیں۔ تو ایجنٹ بول رہا ہے کہ رکنا ہم نے نہیں ہے، چلتے جائیں، جس نے رکنا ہے وہ ادھر رک جائے، میں نہیں رکنے والا، جو میرے ساتھ چلتے رہیں گے لڑکے میں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، جو رہ گئے وہ رہ گئے۔ ایجنٹ سے میری اس بارے میں یہ بات نہیں ہوئی کہ میں نے سب کو ہی پہنچانا ہے۔ ایجنٹ نے کہا جو لڑکا پہنچ سکتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے آؤ، جو نہیں پہنچ سکتا اس کو راستے میں ہی چھوڑ دو۔ اس سے کچھ لڑکوں نے پوچھا کہ کتنا سا سفر رہتا ہے، اس نے کہا کہ بس 3 سے 4 گھنٹے اور ہے، تو اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے۔ کچھ لڑکے اس سے لڑائی کرنے لگے، کئیوں نے اس کو 2-3 تھپڑ لگائے، اور وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی میں اب آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا۔ تو منتیں سمجھتے ہیں کی لوگوں نے کہ یار آپ مہربانی کرو، آپ چلتے رہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو لوگ تھک چکے تھے وہ یہ حرکت کر رہے تھے، جو لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے وہ پرسکون ہو کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے ایجنٹ کے پیچھے پیچھے، کیونکہ 120 لڑکا تھا، ایک ہی لائن میں چل رہے تھے، اور یقین مانے کہ وہ پہاڑی اتنی اونچی تھی کہ اگر اس کے نیچے بندہ دیکھے نا، میں کہتا ہوں جو بندہ اس پہاڑی سے نیچے گر جائے اس کا ملبہ بھی نہیں ملنے والا، اس کی ہڈیاں تک نہیں ملنے والی تھی، اتنی اونچی پہاڑیاں تھی، ماشکل کی پہاڑیاں ان کو بولا جاتا ہے۔ تو اوپر سے گرمی اینڈ لیول، اور حسن کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ وہ کہ ایسے ہو گیا تھا کہ وہ بچنے نہیں والا۔ میں اس کو کہہ رہا کہ تھوڑا سا یار چل لے، راستہ بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور وہ ایسے ہی بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے آگے نہیں چلا جائے گا۔
تو میں اس کو مطلب ایک دو تھپڑ جڑ دیے کہ یار چلو تمہاری وجہ سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور وہ پریشان ہے کہ میری طبیعت نہیں خراب، پتہ نہیں میں بچ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ میں تھوڑا سا مطلب اس کو دیکھتا، حوصلہ وغیرہ دیتا، اور اتنے میں جو سارے لڑکے ہیں وہ کافی زیادہ ہم سے آگے نکل گئے۔ میں کبھی بھاگ کر ان لڑکوں کے پیچھے جاتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کو میں دیکھ کے آتا اور پھر حسن کو اٹھاتا، اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں۔ تو حسن کو میں نے کہا کہ یار اب تو تھوڑا سا صحیح طریقے سے چل لو، اب تو ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے، اگر ہم تیز نہ چلے تو شاید والی بات ہے ہم یہیں پر رہ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے نہیں پتا، میں نہیں چل سکتا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اس کو دیکھ کر میرا بھی حوصلہ ٹوٹنے لگا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں تو مجھے اتنا زیادہ مطلب چلنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو صبح سویرے ہم اٹھتے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے، نماز وغیرہ پڑھنی، اور اپنا میچ جو ہے اسکولوں میں جا کر کھیلنا، بڑے بڑے میدانوں والے اسکول ہوتے ہیں وہاں جا کر کھیلنا، ہائی اسکول میں۔ تو مجھے اتنا نہیں تھا مسئلہ، وہ ان مشکلات کو مطلب جھیل نہیں سکتا تھا، اور اس کو میں نے ایک ببل دی کہ یار ببل کھاؤ اور اب تو چلو، تمہیں مطلب کہ ابھی چلنا ہی ہوگا زیادہ تیز ہے۔ تو وہ پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے نہیں چلا جائے گا، اور مطلب میں اس کو ایک جگہ پر پتھر پر بٹھا کر آگے کی طرف بھاگ کر گیا، تو آگے دیکھا کوئی لڑکا بھی، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل ویران راستہ، اور دور دور تک کوئی بندہ بھی سامنے نہیں تھا۔ ایک جگہ پر ایک لڑکا سٹال لگا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اتنی دور سے ایسے ایسے ہاتھ اٹھا رہا تھا کہ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر ایسے ایسے بلا رہا ہے کہ ایک منٹ میری بات سنو۔ میں نے سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے وہ لڑکے کس طرف گئے ہیں، تو میں بھاگ کر اس کی طرف گیا۔ میں حسن کو چھاؤں پر بٹھا کر اس لڑکے کی طرف بھاگ کر گیا اور اس سے کہا کہ کدھر گئے ہیں وہ لڑکے۔ وہ مطلب میری زبان نہیں تھا سمجھ سکتا، میں اردو میں بات کر رہا تھا اور وہ پتہ نہیں پشتو میں، ایرانی میں، کس زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا پانی لو مجھ سے، مطلب رانی جوس ہے میرے پاس۔ وہ اس کی اتنی سمجھ آ رہی تھی، وہ رانی کہہ رہا تھا، رانی جوس کا نام تھا۔ اس نے مطلب ایک چھوٹا سا وہ فریزر ٹائپ ہوتا ہے جس میں برف وغیرہ لگائی جاتی ہے، اس کے اندر اس نے بہت سارے جوس رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں ضرورت جوس کی نہیں تھی، ہمیں ان لڑکوں کے ساتھ کی ضرورت تھی جو آگے چلے گئے تھے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کدھر گئے ہیں وہ لڑکے، وہ کہتا ہے جوس لو جوس لو۔ 2 جوس اس نے سامنے رکھے، اس نے حسن کو دور سے دیکھ لیا، تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ 2 لڑکے ہیں۔ اس نے دونوں جوس پیک کیے اور مجھے دیے اور کہتا ہے پیسے دو مجھے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر گئے ہیں وہ لڑکے۔ تو جب اس سے ہم نے جوس خریدے اور میں نے ایک پانی کی بوتل اور خرید لی مزید، کہ پتہ نہیں اب کتنا راستہ ہم نے مزید چلنا ہے۔ حسن کو پانی پلایا اور مطلب اس نے بتایا کہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں، ایک نکر آئے گی پہاڑ کی، آپ نے اس طرف مڑ جانا ہے، اور وہاں پر جو ہے لڑکے گزر کر گئے ہیں۔ مطلب اس نے اشارہ کیا، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے مطلب جو سمجھ آئی ہے اس کی، مطلب ایسے ایسے وہ بات کر رہا تھا کہ پہاڑی ہے ادھر، اس طرف مڑنا ہے، یہ ساری باتیں مطلب اس کی مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی۔ تو حسن کو میں نے اپنے کندھے پر ہاتھ اس کا رکھا اور ہم پھر چل دیے۔ تو ابھی تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہو گیا تھا، تو تھوڑی سے ہم آگے گئے تو راستے میں بوتلیں پڑی ہوئی تھی پانی والی خالی، تو مجھے اتنا آئیڈیا لگ گیا تھا کہ اب شاید ہم ان لڑکوں کے قریب پہنچ گئے ہیں جو یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ تو حسن بھی مطلب تھوڑی سی ہوش میں آیا، آنکھیں اس کی مطلب ایسے ایسے بند ہو رہی تھی، وہ میری طرف دیکھتا کہتا ہے یار اب نہیں چلا جائے گا، کیونکہ دوسرے لڑکوں سے ہم 3 سے 4 گھنٹے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ لڑکے مطلب آگے بہت زیادہ چلے گئے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ادھر ایک ہی لائن میں اتنے زیادہ خلقت بیٹھی ہوئی تھی، اتنے زیادہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پھر شاہزیب سے کہا تم نے یار کیا ہمارے بارے میں تم نے سوچا ہی نہیں، ہم اتنے پیچھے رہ گئے، تم نے دیکھا تک نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں، تم کیسے دوست ہو؟ اس نے کہا کہ یار یہ ڈنکر جو ہے یہ ہمیں رکنے نہیں دے رہا تھا، یہ کہہ رہا ہے چلو چلو چلو، ہم اس وجہ سے چل رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر ادھر انتظار کیا، اور ایک لڑکا تھا اس کے پاس تھوڑی سی میڈیسن موجود تھی، اور اس سے ایک پیناڈال کی گولی لی، اور حسن کو پھر وہ گولی میں نے دی، اور اس کو تھوڑی سی ہوش آئی، اور اتنے میں ڈنکر جو ہے پھر سے چلنے لگا، کہتا ہے کہ چلو بھائی ابھی انتظار کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آگے چلو۔ ان لڑکوں نے تو تھوڑا سا مطلب سانس بحال کر لیا تھا جو مطلب ہم سے پہلے پہنچ گئے تھے، ہم تو مطلب ابھی پہنچے تھے 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ ایجنٹ نے کہا کہ پھر سے ہم چلنے لگے ہیں۔ تو پھر جو ہے میں نے اس سے کہا کہ یار ہم ابھی پہنچے ہیں، بہت زیادہ ہم لیٹ ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو کھو دیا تھا۔ تو اس نے کہا وہ میرا مسئلہ نہیں تھا، وہ آپ کا تھا،
تو آپ لیٹ ہوئے ہو، ہمارا ٹائم جو ہے وہ مقرر ہے، ہم نے اس ٹائم پر وہاں پر پہنچنا ہے جہاں پر ایجنٹ نے ہم کو بولا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا یار کچھ خدا کا خوف کرو، یہ میرے ساتھ مطلب لڑکا ہے، اس کی طبیعت نہیں سیٹ۔ اس نے کہا یہ میری پرابلم نہیں ہے، آپ نے چلنا ہے تو چلو یا پھر اس کو چھوڑ دو۔ میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا تھا، وہ میرا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، جگری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے پلان بنایا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار ہم کچھ کرتے ہیں۔ حسن کا جو ہاتھ ہے اپنے کندھے پر رکھا، اور ہمارے ساتھ جو شاذیب تھا اس نے دوسرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا، اور ہم اس کو مطلب لے کر چلنے لگے۔ اور ایک لڑکا یقین مانے ایسا ہو گیا تھا کہ لڑکوں نے اس کو رسی باندھی ہوئی تھی اور رسی سے اس کو کھینچ رہے تھے۔ میں اس کو دیکھ کر ایک بار تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ راستہ وہ دیکھ کر کچھ تو پریشان ہو گئے تھے، اور کچھ جو ہے ان کی طبیعت پہلے سے خراب تھی، اوپر سے گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی تھی۔ میرے پاس ایک چادر تھی، چادر اپنے اوپر ہم نے لے لی اور تھوڑی سی گرمی سے ہم نے مطلب کہ نجات پا لی۔ تو راستہ ابھی چل رہا ہے، تو ہمارے پاس اس وقت موبائل تھا، ایک میرے پاس تھا، ایک شاذیب کے پاس تھا، اور ایک حسن کے پاس تھا۔ میرے موبائل کی بیٹری تھوڑی سی موجود تھی اور دوسرے دونوں کے تو موبائل بند ہو گئے تھے، اور موبائل میں سم تھی جیز کی۔ اور ایک بات جو پہاڑوں میں صرف اور صرف یو فون کی سروس آتی ہے، اور وہ یو فون کی سم جو ہے 120 لڑکوں میں سے بہت ہی کم لڑکوں کے پاس موجود تھی۔ ایجنٹ کے پاس سم تھی، وہ ایسے کرتا تھا کہ تھوڑی دیر پہاڑ کے پیچھے چلا جاتا تھا، کہتا تھا میں ایجنٹ سے بات کر کے آتا ہوں اور آگے کا راستہ سمجھ لیتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں ایویں ہی خود سے باتیں کر کے آ جاتا تھا کہ ہم ادھر، یہ ایرانی میں کچھ وہ بات کرتا تھا اس کے ساتھ ہے، پتہ نہیں فون اس نے کان کے ساتھ لگایا بھی ہوتا تھا کہ نہیں، کیونکہ وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتا تھا۔ تو ہمیں لگا کہ شاید یہ واقعی میں بات کر رہا ہے۔ تو جب وہ بات کر کے آتا تو وہ کہتا جلدی چلو جلدی چلو آگے بڑھتے ہیں۔ وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ انتظار، آپ لوگ بہت ڈھیلے چل رہے ہو۔ وہ کہتا تھا کہ آپ لوگ بہت سلو چل رہے ہو، تھوڑا فاسٹ کرو خود کو، ابھی تو آپ ینگ لوگ ہو۔ تو ان کو کیا پتا کہ یہ ینگ لوگ جو ہیں یہ اتنی مشکلات جھیلنے کے قابل نہیں ہیں ابھی۔ تو وہ تھوڑی فاسٹ چل رہا تھا، کافی لڑکے جو ہیں اس سے جھگڑنے لگے۔ ایک دو لڑکوں نے اس کے ساتھ مطلب لڑائی کی، ایجنٹ بھاگ کر مطلب ایک سائڈ پر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلنے والا۔ تو سب لوگ جو ہے آپس میں پھر جھگڑنے لگے، تم نے اس کو کیوں مارا، تجھے اس راستے کا پتہ ہے، تو جانتا ہے کہ اب وہ کدھر گیا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تو مطلب پھر وہ آدھا گھنٹہ مطلب وہ ایک پہاڑی کے نیچے چھپا رہا، پھر آیا اور کہا کہ اب کسی نے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں آپ کو ادھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو پھر سب لڑکے جو ہیں وہ پرسکون ہو گئے، اور جیسا وہ بولتا گیا ویسے وہ کرتے گئے۔ اور اتنے میں ایک ایسا پوائنٹ آیا جہاں پر بولا گیا کہ آپ 10-15 منٹ سٹے کرو، اس کے بعد موٹر سائیکل آ رہے ہیں اور آپ کو آگے کا سفر موٹر سائیکلوں پہ کروایا جائے گا۔ اور جب وہ موٹر سائیکل پہنچے تو اس ایجنٹ نے کہا کہ 1,000 روپیہ لگے گا، جس بندے نے موٹر سائیکل پر جانا ہے 1,000 روپیہ وہ دے۔ کچھ لڑکے ایسے تھے جو جھگڑنے لگے کہ تم نے کہا تھا کہ سفر فری میں کروایا جائے گا موٹر سائیکلوں پہ۔ اس نے کہا کہ گاڑیوں کے پیسے آپ نے دیے ہیں، اس نے کہا جی بالکل دیے۔ اس نے کہا پھر آپ نے موٹر سائیکل کے بھی پیسے دینے ہیں، اگر پیسے دو گے تو تبھی موٹر سائیکل پہ سفر کرو گے، نہیں تو آپ پیدل چل کر آؤ۔ میرا جو دوست حسن تھا اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، تو میں نے پھر پیسے دیے اور ہم دونوں جو ہیں ایک بائک پر بیٹھ گئے، اور شاذیب کو بولا کہ تم بھی پیسے دو، ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ۔ تو اس نے بھی ایجنٹ کو پیسے دیے اور موٹر سائیکلوں پہ چلنے لگے۔ تو ابھی تھوڑا سا اس نے راستہ پار کیا تھا اور وہاں پر موٹر سائیکل اس نے روک دیا۔ تو میں نے کہا جتنا تم نے یہ فاصلہ کروایا اس سے زیادہ تو ہم پیدل چل کے آ گئے تھے، اتنا فاصلہ تو ہم نے پھر بھی طے کر لینا تھا۔ اس نے کہا بھائی 200 اور روپیہ دو، 200 اور ہمیں دو، تاکہ آپ کو مقررہ جگہ پر پہنچایا جائے، اس جگہ پر پہنچایا جائے جہاں پر سب لوگوں نے گھوم پھر کر آنا ہے۔ تو پھر ہم نے 200 دیا، پھر ہمیں وہ اس جگہ پر لے کے گیا جہاں پر پانی تھا، مطلب کہ کھجوروں کے کافی زیادہ باغات لگے ہوئے تھے، اور وہاں پر سٹال بھی بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، پانی والے، جوس والے اور کھانے پینے والے۔ چنے ہمارے پاس تھے، کھجوریں ختم ہو گئی تھی۔ ہم وہاں پر اترے اور اتنے میں جو بائک والے تھے وہ واپس چلے گئے دوسرے لڑکوں کو لے جانے کے لیے۔ تو کچھ لڑکے جو ہیں وہ تو پیسے دے کر موٹر سائیکلوں پہ آ رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم پیدل ہی آ جائیں گے، کیونکہ جہاں پر ہم موجود تھے ان لڑکوں نے اس جگہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ سامنے مطلب انہوں نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں فضول میں 1,000 روپیہ ہم دیں، ہم پیدل ہی آ جائیں گے۔ تو کچھ لوگ جن کی طبیعت خراب تھی وہ سب لوگ تو موٹر سائیکلوں پر پیسے دے کر آ گئے،
اور دوسرے پیدل چل کے آ رہے تھے. ہم نے پھر حسن کو مطلب اس کے سر پر پانی پھینکا, اس کو تھوڑی سی ہوش دلائی, اس کو جوس پلایا اور کھجوریں جو ہیں وہ اور زیادہ خرید لیں. تو ایسے مطلب کہ ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں جو دوسرے موٹر سائیکلوں والے جتنے لڑکوں نے آنا تھا وہ موٹر سائیکلوں پر آ گئے. انہوں نے مطلب ادھر کچھ لوگوں نے انتظار کیا کہ کب وہ پہنچیں گے. سب لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ پیدل جو آ رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ مطلب چل رہے تھے. آخرکار وہ پہنچ گئے, پانی لیا. تقریباً انہوں نے کہا کہ اب پورا 1 گھنٹہ ہم سے مت پوچھنا, ہمیں نہیں کہنا کہ اب آپ لوگ بیٹھے, 1 گھنٹہ ہم نے ادھر سے ہلنا تک نہیں ہے. ایجنٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ تھوڑی دیر مطلب ریسٹ کر لو, پھر آگے کا سفر ہم کریں گے. تو یہ تھا پہاڑیوں کا سفر جو ہم نے مطلب چوتھے دن ہم نے کیا. یہ پہاڑیوں کا سفر تھا, بہت زیادہ خطرناک تھا. اس کی مشکلات آپ لوگ مطلب میں ویڈیو اگر لگاتا تو آپ لوگ حیران ہو جاتے, کیونکہ اس وقت موبائل بند ہو رہا تھا, بیٹری لو تھی, ویڈیو نہیں میں بنا سکا. تو آگے کے جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے ہمیں ایک لڑکی کے حوالے کیا گیا, ایک گھر میں ہم سب کو بند کر دیا گیا, اور کتنا گندا پانی تھا جو میں نے اس وقت پیا. سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ, اتنا گندا پانی تھا وہ ہم نے اس گھر میں پیا, اور ہمارے ساتھ ہمیں ایک لڑکی کے حوالے کر دیا گیا. وہ لڑکی ہی ہمارا خیال رکھنے والی تھی, ایسے سمجھ لیں وہ ایجنٹ کی بہن یا کزن کو اس طرح کیا, کیونکہ ان کے ساتھ جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں یہ سارے ایجنٹ کے رشتہ دار, دوست, بھائی, یہ سارے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پورا گروپ ہوتا ہے ان سب کا. یہاں تک اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. میری ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو لوگ ڈنکی لگانا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو ان راستے کی مشکلات کا علم ہو سکے. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت, تب تک اپنا رکھیں خیال. اللہ نگہبان.